السلام علیکم، میں ہوں زبیر روان. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے کیسز، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہم لوگ سوائے افسوس کرنے کے، اپنا سر پیٹنے کے کچھ بھی نہیں کر پاتے. چاہے وہ موٹر وے زیادتی کیس والا واقعہ ہو، چاہے وہ ننی زینب سے زیادتی کا کیس ہو، یا پھر اور دیگر واقعات جو آپ کے ارد گرد رونما ہوتے ہیں. ایک ایسا ہی واقعہ آج آپ کو سنانا ہے. یہ میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں. یہ گھر سے نوکری لینے کے لیے گئی تھی اپنے ایک ساتھی کولیگ کے پاس. لے کر تو یہ آس گئی تھی، مگر بدلے میں انہیں رسوا کیا گیا. انہیں مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. یہ واقعہ ہے کیا؟ یہ کیسے رونما ہوا؟ میرے ساتھ خاتون موجود ہیں. ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کرتی کیا ہیں، آپ کون ہیں؟ میں ایک ایل ایچ وی ہوں. میں نے ایل ایچ وی کی ٹریننگ سروسز ہاسپٹل سے کی ہے. تو کیا واقعہ رونما ہوا آپ کے ساتھ؟ میں نے جاب کے لیے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا جو کہ میرے ساتھ پہلے بھی کام کر چکے ہیں. میں جب سروسز میں ٹریننگ کر رہی تھی تب وہ ہاؤس آفیسر تھے سروسز ہاسپٹل میں ہی، اسی لیے میں ان کو جانتی تھی. اور ابھی 1 سال سے ان کے ساتھ میرا کوئی لنک نہیں تھا. یہ تو جاب کے سلسلے میں نے 3-4 دن پہلے ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا میں آپ کو بہت جلد بتا دوں گا. 3 سے 4 دن بعد میں نے انہیں کال کیا. 25 تاریخ کا واقعہ ہے. یہ 25 تاریخ کو میں نے انہیں کال کر کے پوچھا کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے، آپ نے بتایا نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو 5 منٹ میں بتاتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ آج نائٹ کی ڈیوٹی کریں گی 9 سے 7 بجے. ریپلیسمنٹ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو میری سسٹر مدنگ سے پک کر لیں گی اور ہاسپٹل لے جائیں گی جہاں آپ کی ڈیوٹی ہے. لیکن وہاں پر جب میں پہنچی تو کوئی بھی نہیں تھا. میں نے کال کیا کہ کوئی اب موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میں خود آ رہا ہوں. اور خود آ کر مجھ سے یہ کہا کہ میری سسٹر کو کوئی کام پڑ گیا ایمرجنسی، اس لیے وہ چلی گئی ہیں اور آپ کو میں ریسیو کرنے آؤں، میں آپ کو ڈیوٹی پر چھوڑ کر آؤں گا. وہ مجھے اپنے گھر لے گئے. انہوں نے کہا آپ چائے پئیں تب تک میں چینج کر لوں، پھر میں آپ کو ڈیوٹی پر چھوڑ کر آتا ہوں. اتنی دیر میں جیسے ہی میں نے چائے پی، میرا سر وزنی ہو گیا اور سر گھومنا شروع ہو گیا. مجھے لگا کہ کچھ غلط ہے. میں نے فوری طور پر اپنے لواحقین کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کال کیا اور لوکیشن سینڈ کر دی تاکہ وہ مجھے آ کے بچا سکیں. اتنی دیر میں ڈاکٹر بلال آئے. انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، میں بے ہوش ہو گئی تھی. اور جب مجھے ہوش آیا تب میں گنگا رام ہاسپٹل میں تھی. لیکن میرے گھر والوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہاں پہ پولیس اور ریسکیو والوں نے مجھے تالے توڑ کر 3 گھنٹے کی محنت سے وہاں سے مجھے بازیاب کروایا اور ہاسپٹل منتقل کیا. جب وہ آپ کو اپنے گھر میں لے کر گیا تو ان کے گھر میں اور کوئی بندہ نہیں تھا؟ آپ کو کوئی نظر نہیں آیا؟ نہیں، تب اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کہا تھا میری سسٹر جو ہے وہ کسی کام سے گئی ہیں، آپ چائے پئیں، میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں. تو اس کا گھر کہاں پہ واقع ہے؟ کس جگہ، کون سے والے گھر میں لے کر گیا تھا؟ جیل روڈ پر اس کا گھر ہے، وہاں پہ لے کے گیا تھا. اصل میں انہوں نے اعتبار اس بندے پہ اس لیے کیا تھا کہ اس واقعہ سے 1 سال قبل وہ ایز اے ہاؤس آفیسر جو اپنی پریکٹس ہے وہ کر رہے تھے، ساتھ میں یہ جو ایل ایچ وی کا کورس ہے وہ کر رہی تھی. تو انہیں جاب کی اشد ضرورت تھی. انہوں نے اسے ریکویسٹ کی کہ مجھے نوکری چاہیے. تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میری بہن آپ کو ریسیو کرنے آئے گی، مگر وہ خود انہیں ریسیو کرنے آیا. وہ گاڑی پہ آیا تھا، بائک پہ آیا تھا؟ بائک پہ آئے تھے. اچھا. جی. تو آپ نے ظاہر بات ہے پولیس کو بھی بتایا ہوگا، پولیس کو بھی آگاہ کیا ہوگا اس سارے واقعہ کا. نہیں، میں نے پولیس کو آگاہ نہیں کیا کیونکہ مجھے فوری طور پہ سیڈیشن ہو گئی تھی. میں نشے میں چلی گئی تھی، اس لیے میں فوری طور پہ نہیں. میرے گھر والوں نے پولیس اور ریسکیو کو بلوایا تھا جنہوں نے مجھے وہاں سے بازیاب کروایا تالے توڑ کر. جب آپ کے گھر والوں نے پولیس کو بتایا تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ موقع سے کیا حالات و واقعات تھے، کیا کیا انہیں ملا، یا پھر پولیس نے اسی ٹائم ملزم کو گرفتار کر لیا کہ نہیں؟ ملزم کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا تھا. اسی وقت ملزم کو لے گئے تھے اور مجھے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا. اور وہاں سے کافی کچھ پولیس والوں کو بھی ملا اور کرائم سین والوں کو اور فرانسک والوں کو بھی کافی کچھ وہاں سے چیزیں ملی تھی. ابھی جو مبینہ ملزم ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے یا وہ باہر ہے؟ نہیں، پولیس کی کسٹڈی میں ہے وہ. مزنگ تھانہ میں وہ اس ٹائم جیل میں ہے. تو پولیس کا اب کیا کہنا ہے؟ انہوں نے ایف آئی آر وغیرہ درج کر لی ہے؟ پولیس والوں نے ایف آئی آر تو درج کی، لیکن بہت مشکل سے انہوں نے ایف آئی آر درج کی. پہلے تو وہ ایف آئی آر سے پہلے ہی تھریٹ کرتے رہے اور ابھی تک تھریٹ ہی کر رہے ہیں. 10 دن سے وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ صلح کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ایف آئی آر جب نہیں کاٹی تھی تب بھی اور ایف آئی آر کاٹنے کے بعد بھی ابھی تک 10 دن سے وہ تھریٹ ہی کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ صلح کر لیں، آپ لوگ کا کیس کمزور ہے. غلام نبی صاحب نے کہا ہماری قلم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم لوگ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں اور اس کو کوئی نہیں بچا، مطلب اس کو ہر کوئی بچا لے گا، ہم اس کو بچا سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے.
کیوں تھریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پولیس جو ہے وہ ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہو؟ ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے نہ لیے ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملزم اثر و رسوخ والا ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، ملزم نے ان کو پیسہ کھلا رکھا ہے، یہاں تک کہ ایس پی صاحب تک نے کل میری بات نہیں سنی۔ ایس پی صاحب کا بھی اچھا بیہیو نہیں تھا، ایس پی صاحب نے تو جو انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے ان کو دکھایا گیا انہوں نے اسی پر کہا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا پہلے ریلیشن رہ چکا ہے اس لیے کیس مضبوط نہیں ہے۔ کیوں انہوں نے کوئی ویڈیو ایڈٹ کر کے دکھائی ہے ایس پی صاحب کو؟ جی انہوں نے کوئی پکچرز ایڈیٹنگ کی ہیں اور وہ دکھائی ہیں ایس پی صاحب کو۔ تو کون سے تھانے میں آپ کا کیس چل رہا ہے؟ جنڈر سیل میں مزنگ تھانہ میں چل رہا تھانہ مزانگ میں؟ ہے۔ جی بالکل۔ تو جو ابھی پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ایس پی نے بھی آپ کو بلایا تھا، وہ بھی انہی کی سائڈ لے رہے ہیں؟ وہ بھی انہی کی سائڈ لے رہے ہیں، ہر پولیس والا ان کی سائڈ لے رہا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی، یہاں تک کہ ایس ایچ او صاحب نے بھی کہا کہ آپ ایف آئی آر نہ کٹوائیں، آپ صلاح کر لیں، کسی کنڈیشن پہ صلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلاح کر لیں، اور میرے خود کو آگ لگانے کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کاٹی۔ آپ نے خودکشی کی کوشش کی یا خود کو آگ لگائی؟ جی خود کو میں نے آگ لگائی تھی، تب جا کے انہوں نے ایف آئی آر کاٹی، وہ بھی 10 سے 12 گھنٹے بعد۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ایک تو ان کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی، اس کے بعد ان کی ایف آئی آر لیٹ کاٹی گئی، اور کاٹی بھی اس وقت گئی جب انہوں نے خود کو آگ لگائی اور خود سوزی کی کوشش کی۔ تو جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے پولیس ڈی این اے کے سیمپل لیتی ہے، انہوں نے وہ لے لیے ہیں، اب اس کی رپورٹس آئی ہیں نہیں آئی، وہ کیا ہے؟ ڈی این اے وہ روز ڈی این اے کے لیے بلواتے ہیں کہ آپ کا ڈی این اے ہوگا، لیکن ڈی این اے وہ نہیں کر رہے، اور وہ ڈیلی بلا کر ذلیل کیا جاتا ہے، اتنے گندے گندے سوالات کیے جاتے ہیں جو میں بتا نہیں سکتی، اور مطلب کہ وہ ڈیلی بیسس پہ بلواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کیس کی پیروی نہیں کر رہے، آپ لوگ آتے ہیں ہمارے منہ پہ ہی ہم لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیس کی پیروی نہیں کر رہے، آپ لوگ کیس کے لیے آ نہیں رہے، اور میرے جو سیمپل ہیں جو فوری طور پہ گنگا رام ہاسپٹل والوں نے میڈیکل کے لیے لیے تھے، وہ بھی فرانسک تک 10 دن ہو گئے ہیں، وہ نہیں پہنچائے گئے، وہ ابھی تک گنگا رام میں ہی پڑے ہیں۔ ایس پی کے ڈاکٹ کے بنا وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، افسران کا کہنا ہے، لیکن ایس پی صاحب کو پتہ نہیں کس چیز کی بیڑیاں ہیں پاؤں میں، جو کہ وہ میرا جو سیمپل ہیں وہ فرانسک تک نہیں پہنچا رہے۔ ٹھیک ہے، ایس پی صاحب جب ڈاکٹ اپروو کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہی ان کے سیمپل آگے جائیں گے۔ ابھی ظاہری بات ہے یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر سیمپل لیٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کا رزلٹ بھی کچھ ڈیمیج ہونے کا یا پھر اوپر نیچے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اگر 72 گھنٹے کے اندر اندر سیمپل نہ بھجوائے جائیں تو ان کا رزلٹ اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ رزلٹ نیگیٹو آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کسی اور اعلیٰ افسر کے پاس نہیں گئے؟ یہاں پر تو سی سی پی او صاحب بھی ہوتے ہیں، آئی جی صاحب بھی ہوتے ہیں، اور بھی ڈی آئی جی، سارے بڑے افسران یہیں پہ ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے صرف ان سے میڈیا پہ اپیل کی ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ میری مدد کریں، ابھی تک میں ان تک پہنچی نہیں ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ میڈیا میری آواز ان تک ضرور پہنچا رہی ہوگی۔ بالکل، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی آواز جو اعلیٰ افسران ہیں ان تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ جب تھانے میں جاتے ہیں تو آپ سے عجیب و غریب گندے گندے سوالات کیے جاتے ہیں، یہ جو سوالات کرنے والے لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ میل ہیں فیمیل؟ یہ میل انسپیکٹر ہیں غلام نبی صاحب، جو مجھ سے آج انہوں نے جو بہت گھٹیا قسم کے سوالات کیے، بدتمیزی کی، میری صلاح نہ کرنے پر انہوں نے اتنا شاؤڈلی بیہیو کیا، اتنے انہوں نے بدتمیزی کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈی ایس پی کے آرڈرز ہیں، اس لیے میں جو کرنا چاہوں گا وہ کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ سوالات کرنے بنتے ہیں فیمیل کے، جو لیڈی کانسٹیبل ہوتی ہیں وہ ایسے سوالات ان سے کر سکتی ہیں، جو ایک میل ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں بنتا۔ دوسرا ان کے جو ڈی این اے سیمپل ہیں ان کے مطابق وہ بھی لیٹ کیے جا رہے ہیں، تو اب یہ جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ انہیں صرف انصاف مہیا کیا جائے، ایسے جو درندے ہیں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ جو دیگر ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں وہ ایسے واقعات سے بچ سکیں۔ تو امید کرتے ہیں یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیں انصاف مل سکے، اعلیٰ افسران تک جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک ان کی بات پہنچ سکے۔ تو اپنا اور اپنی خواتین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔